اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے تجزیہ کار نثار حسین نقوی صاحب موجود ہیں۔ ان سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ٹاپک ڈسکس کر لیا جائے، آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ان پاکستان۔ جو گزشتہ ہفتے ہم نے یہی ایک ٹاپک اسی پر رکھا تھا، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی جماعتوں میں جس کے انکشافات ہوئے ہیں پائی جاتی ہے، جیسے 9/0 پر چھاپا پڑا اور وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا اور گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پوچھ گچھ بھی ہوئی اور بہت سارے انکشافات بھی ہوئے ہیں، دہشت گرد وہاں سے جو چھپے ہوئے تھے پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انکشاف ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے جو ایک سانحہ ہوا تھا مسیح برادری کے گرجا گھروں میں جو بم دھماکے ہوئے تھے، اس میں کچھ ہلاکتیں ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد جیسے کہ نقوی صاحب نے اس واقعے کو کنڈم بھی کیا تھا پچھلے ہفتے کہ 2 شہریوں کو جو کہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے ان کو زندہ جلا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور جب کوئی بھی شخص پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کی حراست میں آ جاتا ہے، یا وار کے دوران فوج کی جو سامنے سرنڈر ہوتے ہیں دشمن کی فوجیں، اس وقت ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مکمل حفاظت کی جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں یہ 2 افراد تھے جو مشتبہ تھے، جن کا شک کیا گیا تھا کہ شاید یہ دھماکے میں انوالو ہیں۔ شک کرنا اور کسی واقعے میں ملوث پایا جانا، یہ اس میں بہت فرق ہے۔ شک کی بنا پر کسی کو سزا دینا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ پولیس سے وہاں کے لوگوں نے ان دونوں افراد کو پولیس کی حراست سے چھین کر ان کو زندہ پولیس کے سامنے جلا دیا گیا ہے، لیکن پولیس کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کی بھی جان لے لے اور پولیس کے سامنے لے لے۔ یہ شرمناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ایک اور انکشاف جو سہولت مرزا، جس کی سزائے موت ہونی تھی، پھانسی کا وقت مقرر ہو چکا تھا اور وارنٹ جو ڈیتھ کے جاری ہو چکے تھے، لیکن چند گھنٹے پہلے جو انکشافات ہوئے ہیں جو میڈیا میں اس وقت چل رہے ہیں، اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا فی الحال، کیونکہ نقوی صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو عسکری ونگ ہیں جو انہوں نے غنڈے پال رکھے ہیں، ان سے قتل و غارت کرواتے ہیں، معصوم شہریوں کی جانیں لیتے ہیں، اور کل ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جو عزیر بلوچ نے جو انکشاف کیا ہے کہ جناب سابق صدر صاحب جو ہمارے زرداری صاحب ہیں، ان کے آرڈر پر بھی قتل کیے جاتے رہے ہیں، اور بھی بہت سارے افراد اس میں شامل ہیں۔ اگر یہی حال رہا ہمارے پاکستان میں کہ ہمارے جو سیاسی قیادت ہے، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، ہمارے جو ملک اور قوم کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں یا سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لوگ اگر اس طرح کے غنڈے پال رکھیں اور اپنے جو جتنے بھی ان کے سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے راستے میں آتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارا ملک کس طرح ترقی کرے گا اور ہماری قوم جو ہے وہ ان لیڈروں پر کس طرح سے اعتبار کرے گی؟ تو کیا ہم نے آج یہ ڈسکس کرنا ہے کہ فوج نے جو دہشت گردی کو مکمل صفایا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، کیا اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ کیا یہ سیاستدان ان کو اپنے جو مشن ہے اس میں کامیاب ہونے دیں گے؟ یہ تمام باتیں ہوں گی۔ چلتے ہیں جناب نثار نقوی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو تجزیہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ پھر ایک بار تشریف لائے اور تجزیہ کریں گے آپ جو میں نے گفتگو کی ہے اس پر۔ یہ جو انکشافات ہوئے ہیں بڑے اہم انکشافات ہیں، جس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس پر الزامات لگائے گئے ہیں، اور پھر فوج جو ہے اس وقت چونکہ آپریشن میں
وہ بالکل تہیا کیے ہوئے ہے کہ جو آپریشن دہشت گردی کے خلاف کر رہی ہے اس کا مکمل صفایا کرنا ہے. تو کیا یہ جو لیڈرشپ کی طرف سے کے لیے جو ان کے جو الزامات لگے ہیں انکشافات میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں واقعی کوئی سچائی ہے، یا پھر صرف جان بچانے کے لیے آخری وقت میں یہ اس طرح کا انکشاف کر کے وعدہ معاف گواہ بن کے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایک کوشش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. تمام مومنین کو سلام، اور ناظرین کو، سامعین کو. اور آج دوبارہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے اس کا انتخاب آپ نے کیا پاکستان کے حوالے سے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ایک بہت بڑا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم، نیشن جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس دور سے نہیں گزرنا چاہیے تھا. چونکہ ہمارے ساتھ جو قومیں آزاد ہوئی تھیں، ہمارے ساتھ جو ہم سے بعد جو چائنا آزاد ہوا تھا، آج دنیا پہ جو ہے وہ غیر مسلم ہو کے، بدھ مت ہو کے حکومت کر رہا ہے اکانومی کی دنیا میں. پاور کے لحاظ سے بھی سارا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے. اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے ملک جو آزاد ہوئے ہیں وہ بھی اپنے قدموں پر ہیں. بنگلہ دیش، ہم سے تو بنگلہ دیش بہتر ہے. اس میں کم از کم یہ دہشت گردی کی لعنت اس کے سیاستدانوں نے نہیں دی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ انڈیا کو دیکھ لیں، وہ آج جو ہے وہ سلامتی کونسل میں مستقل ممبر بننے کی جو کے لیے پار توڑ رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی غنڈے ہی ہم سے سنبھالے نہیں جاتے. اور اس موقع پہ اس موقع پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان چکے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے انکشاف ہوئے ہیں، یہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. پنجاب کی شاخ پہ دیکھیں وہاں بھی الو بیٹھا ہے، سندھ کی شاخ پہ دیکھیں وہاں بھی الو بیٹھا ہے. سرحد کی، وہ جس کو پہلے سرحد بولتے تھے، خیبر پختونخوا، وہاں پہ ایک ایسا پودا لگا جس کو پانی کی جگہ پہ ڈیزل ڈالا جاتا رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس درخت کی شاخ پہ بھی الو ہے. ٹھیک. اور میں کیا بتاؤں کہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بلوچستان میں تو وہ پورے درخت پہ الو بیٹھے ہوئے. اچھا، معذرت کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی میں بھول گیا ہوں، ابھی مجھے یاد آئی ہے. آپ نے وہ ڈیزل کا نام لیا تو مجھے فوراً بات یاد آ گئی ہے. کل ایک خبر سے میں سن رہا تھا کہ ایران نے 165 یا 175، مجھے فگر یاد نہیں رہا ہے، پاکستانی گرفتار کیے ہیں جو فضل الرحمان گروپ سے وہ تعلق ہے ان کا، اور وہ جا رہے تھے ترکی کے ذریعے شام میں داعش کے ساتھ وہاں دہشت گردی میں شامل ہونے کے لیے. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے جب ہم داعش کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بالکل پاکستان ہے، اور جو سیاسی قیادت ہے فضل الرحمان کی، اس میں یہ اگر آپ کر دیں. جی، یہ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. اس کے اندر کیا جو ہے وہ کروں. یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جن کے خلاف آج آپریشن شروع ہوا ہے. صرف یہ سیاست کی زبان بولتے ہیں، فائدے بھی اس ملک سے حاصل کرتے ہیں، مراعات بھی یہاں سے لیتے ہیں، ان کی اسمبلیوں سے، ان کی سینٹ سے، اور پھر نمک حرامی بھی اسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں. میرے پاس، میں ساری ہوں کہ میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہیں، میں اور کوئی نرم الفاظ استعمال کروں. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ آج زرداری صاحب کے خلاف الزام لگا، کل MQM کے خلاف لگا تھا. یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور آج یہ کراچی، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے برج پلٹے جائیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ چونکہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، ایک ماحول کریٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک. جس کے پاس پاور ہے، خوف اور دہشت کا اہم آدمی مارا جاتا تھا. عام آدمی وہ مارا جاتا تا. یہ ایک دوسرے کو بہت کم مارتے تھے، کیونکہ جب یہ نکلتے تھے تو پتہ یہ چلتا تھا کہ سکندر اعظم آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ گاڑیاں، گن، گریج، کیا جناب شان و شوکت ہوتی ہے. جیسے مغل اعظم بادشاہ کی فلم آپ نے دیکھی ہوگی نا، اس میں ہوتا تھا تو نوکر ایسے کرتے تھے. ان کا بھی یہی حساب ہے. اب جو انہوں نے کیا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے خلاف کچھ ہوگا. لیکن ظلم ہے کہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. آخر اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے. آپ دیکھیں صدام کو کتنی مہلت ملی، قذافی کو کتنی مہلت ملی، یزید کو کتنی مہلت ملی تھی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن آخر کہاں گئے سارے؟
آخر غرق ہوئے، رومانیہ کے چاوشسکو کو دیکھیں وہ کدھر گیا فرعون کے ساتھ. جی اب فرعون کی جیسے آپ نے کہا اس کی طرف دیکھیں اس کا کیا ہوا. یہ بھی اپنی اللہ طاقت موقع مہلت دیتا ہے لیکن میں دیکھوں گا کہ یہ میرے بندے بنتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں. شکنجے میں کستا ہے اس کو. جی میں اگر آپ سے ایک بات پوچھوں کہ دیکھیں پچھلے 30 سال سے ان کی جو ہے بدماشی کی بینٹ، جو غریب لوگ مرے، دیہڑی کے لوگ جو ٹھیلے چلاتے تھے، جو ہے منڈیوں میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتے تھے، جو فیکٹری میں جس میں آگ جو فیکٹریوں میں 250 بندہ جلا دیا گیا ہے بلدیہ ٹاؤن میں. جی بھائی ذنب قتلت، ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے نا بھی ذنب قتلت، ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ آخر اللہ ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ مئو سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. ایک نہ ایک دن تو اس نے آنا ہی تھا. ٹھیک ہے، جب صدام یہ نہیں سوچتا تھا، سونے کے جو ہے وہ باتھ روم اور ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے جن پہ وہ جا کے رفع حاجت کرتے تھے، آج دیکھیں نا کہاں ہیں، کیسے بلو سے نکلے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، وہ موقع ضرور فراہم کرتا ہے، دیکھتا ہے یہ میرا بندہ بنے گا یا شیطان کا بندہ. یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی. اب ہم آتے ہیں اب اصل مقصد کی طرف. مسلح افواج نے جب دیکھا 20 سال سے انہوں نے انتظار کیا کہ شاید یہ سیاستدان کچھ کریں گے، اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نکمہ ترین نائل ترین سیاستدان ہے، لیڈر ہے، وہ پاکستانی ہے. چونکہ نہ یہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دہشت گرد انتخابی جلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، خطاب کرتے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون جس کو جو آتا ہے وہی کرتا ہے. انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کالعدم تنظیموں کے لیڈر جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے نقوی صاحب گلاسکو سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 20,000 ماہانہ جو جیل میں ہوتا ہے اس کے پیچھے فیملی کو ملتا ہے، وہ بندے مارتا ہے بندہ جو 100 آدمیوں کے قاتل ہے. بار بار ایک بات کرنے سے وہ بات کا اثر نہیں رہتا. وہ کہتا ہے میں نے 100 شیعہ مار دیے، جی تو رونا سناؤنا اس کے گھر پیسے بھیجتا ہے. بالکل، ایک کال لیتے ہیں پھر. یہ ضلالت کی انتہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ میں جی رضا بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی رضا صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ جناب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. شکریہ جی. اور بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے، اور جس طریقے سے آپ لوگ تجزیہ کرتے ہیں جی جی وہ بہت ہی مناسب اور ود ان دا باؤنڈریز رہتا ہے. شکریہ. لیکن دیکھیں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں جی وہ حقائق کو بیان کرتے ہوئے کچھ مصلحت سے کام لیتے ہیں جی، یا وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی فیور کرتے ہیں، یا اس کے بالکل اینٹی ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم آپ نے رکھا کاؤنٹر ٹیررزم نا، مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ارباب اختیار سے یہ پوچھنا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیا تم ان کے خلاف کر رہے ہو جو ٹیررزم کے خلاف پاکستان میں آپریشن ضرب ازب کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیا ان قوتوں کے خلاف یہ آپریشن شروع نہیں ہو گیا کہ آپ شہروں میں، اگر میں کہتا ہوں اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی بات کی ہے آپ اس کو ضرور سیدھا کریں، ضرور ان ٹیررسٹ کو، جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنے بھی ٹارگٹ کلرز ہیں، سب کو ضرور پکڑیں. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے آپ کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں جس کے اندر طالبان کے، جس کو کہتے ہیں کہ طالبان میرے بچے ہیں، انہیں میں نے پالا ہے، مولانا عبدالعزیز بیٹھا ہوا ہے اس وقت اسلام آباد میں، آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے؟ آپ اس سپاہ صحابہ کے دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے جا کے جو کھلے عام ہر دھماکے کو قبول کرتے ہیں؟ آپ کو نظر آتے ہیں وہ جماعت اہل سنت کے وہ لوگ جو کہ ولی اللہ اور اولیاء اللہ کی جو فالوورز ہیں، جو طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ ان کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. یا پھر دوسری طرف آپ کراچی میں آ جاتے ہیں اور کراچی میں آپ وہاں کی دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کو دفن نہیں کر سکتا. یہ بات یہ جس کے تربیت یافتہ ہیں ضیاء الحق کے، کہ اس نے انہیں پالا پوسا، اور آج ظلم کی کہانی جو 78 میں ضیاء الحق نے شروع کی تھی وہ یہ نئے ناموں کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلط نہیں کیا ہے، آپ انہیں ضرور پکڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹس پہلے کھلے ہوئے ہیں
آپ انہیں کیوں نہیں سیٹل کرتے؟ آپ کیوں نہیں دکھاتے عزیر بلوچ کی وہ پریس کانفرنس جو اس نے پولیس کو پوری اپنی ویڈیو کانفرنس دی ہے کہ اس نے کس کس کے وجہ سے کس کس کے کہنے پہ کہاں کہاں قتل کیے ہیں اور کہاں کہاں اس نے لوگوں کا استحصال کیا ہے. یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ اور یہ ہمارے اینکر حضرات ہمارے صحافی حضرات کیوں نہیں پوچھتے میڈیا پہ آ کے؟ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کیسا تجزیہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. آپ دیجیے میں سنتا ہوں. جی رضا بھائی شکریہ بہت بہت آپ کے کال کا. آپ نے جو گفتگو کی ہے, آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں باتیں, انشاءاللہ اس پر گفتگو آگے چل کر اگر وقت ہوا تو ضرور کریں گے. جی نقوی صاحب. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. کس نے سنا تھا عزیر بلوچ, کس نے سنا تھا اس کو پھانسی ہوگی, جبکہ پھانسی کا قانون ہی ختم ہو چکا تھا پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور کس نے سنت مرزا کو دیکھا تھا میڈیا پہ, کس نے اس کا نام سنا تھا. ٹھیک. اور یہ جیسا کہ رضا بھائی نے فون کیا ہے, ان کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. جو غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں ان کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ان کو ان کے نالج میں یا ان کے تجزیے میں جو بات ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. ہمارا جو سلسلہ ہے یہ تعلق ہے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ مولوی عبدالعزیز کو کیوں نہیں پوچھتے, بات آپ کر لیں, فون اٹینڈ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی برادران. جناب نقوی صاحب. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پروگرام کی اپنی ایک اہمیت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے اور خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جی. تجزیے اور تبصرے نقوی صاحب کے, نثار نقوی صاحب کے بھی سننے کے قابل ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ انالائز کرتے ہیں ہر مسئلے کو. آج آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم ان پاکستان ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو ابھی آپ کرنٹ بات کر رہے تھے سعودت مرزا یا عزیر بلوچ کی, تو نقوی برادر میں یہ کہوں گا کہ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کی آگے جن کا شو کرنا ہوتا ہے پتلیوں کا, ان کے پیچھے تو جو ان کی تاریں ہیں وہ تو کہیں اور ہیں. وہی یہ ہے کہ جو تاریں ہیں ان کی پیچھے, جو ڈوریاں ہیں ان کی, وہ کن کے ہاتھ میں ہیں. اب اس پہ تھوڑا سا اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسامہ بن لادن کے پاس سے ایک خط بھی نکلا ہے شہباز شریف کا, جس میں اس نے کہا کہ پنجاب میں آپ نے ایسا نہ کریں, ہمیں ایسا نہ کہیں. تو وہ خط بھی آپ نے لوگوں کو میڈیا کے سامنے آ چکا ہے. تو یہ جو ڈوریاں پیچھے ہیں, آج بدقسمتی سمجھو کہ یہی ڈوریاں جو ہلانے والے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے, ملک کا مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور ملک کی باغ ڈور بھی ان کے ہاتھ میں ہی ہے. تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سعودت مرزا نے یہ کیا یا عزیر بلوچ نے یہ کیا؟ کرنے والے تو کچھ اور تھے. آپ سعودت مرزا نے خود کہہ دیا کہ یہ ہمیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ تو ٹیشو پیپر ٹھہرے. لیکن جو استعمال کرنے والے ہیں ان کے آپ نے چہرے بھی بے نقاب ہوتے دیکھ لیا, چہروں کو بھی دیکھ لیا, لیکن کوئی ہے ایسا پاکستان میں یا پاکستان کی عوام میں یہ کوئی ایسا ہمت کرنے والا کہ جو اٹھ کے کھڑا اور ان کے چہرے بے نقاب چہروں کو پکڑے اور ان کو کہے اور ان سے پوچھے؟ وہ نہیں پوچھ سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ کہ ان کو ہر دور میں افتخار چودھری جیسے اور خواجہ شریف جیسے جج ملے اور ججوں نے ان کو ہمیشہ ریلیف دیا, اور ججوں کے ذریعے اور دہشت گردوں کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ حکومت کی اور ان سے ووٹ لیے اور ان سے ووٹ لے کے حکومتیں کی. تو جب حکومت ہی ان کے ہاتھ میں ہو, حکومت ہی ان کے پاس ہو اور اس سے وہ اپنے پاور بھی استعمال کرے اور نوٹ بھی اکٹھے کرے, اور جب ان پہ ہاتھ پڑے اور وہ یہ معافی مانگ کے وہ چلے جائے اور جا کے جدے میں 7 سال گزار دیں محلوں میں, تو پھر ان کے پاس آگے کا راستہ بھی موجود ہے, آگے پناہ گاہیں بھی ان کے پاس ہیں, اور جو ان کو پناہ دینے والے ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کا کردار کیا ہے. انہوں نے پاکستان میں کس طریقے سے مدرسوں کو پیسے دیے ہیں اور کس طرح حکومت کو آتے ہی $1 بلین دے دیے. وہ کس بنیاد پہ دیے, کیا دیا, کیوں دیا, یہ کسی نے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. پوچھ سکتا ہے نقوی صاحب کیا فوج آپریشن کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کامیاب ہوگی یا سیاستدان؟ بات یہ ہے کہ فوج اگر کر رہی ہے نا آپریشن, تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف عوام کے سر پہ کر رہی ہے. فوج کے ساتھ نہ تو کسی حکومت کا تعاون ہے نہ کسی اور کا تعاون ہے.
فوج کو کمزور کرنے کی پوری حکومتی کوشش ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فوج اگر ڈٹی ہوئی ہے تو صرف عوام کے تعاون سے ہے اور عوام کے ساتھ مل کے کر رہی ہے، اور عوام ہی فوج کو آگے یہ کامیاب کرانے کے لیے فوج کے ساتھ چل رہی ہے. ورنہ اور کسی آپ آنکھیں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو فوج کے ساتھ کہیں تعاون نظر آ رہا ہے؟ فوج نے اگر عدالتیں بنائی تھیں اور فوج کو عدالتیں دی گئی تھی تو کیا پھانسیاں رکھوانی نہیں گئی؟ اس میں تبدیلی نہیں لائی اس بات پہ کہ پھانسیاں وہ ان کو ملیں گی جو نئے ہوں گے دہشت گرد، جو نئے لوگوں کو ماریں گے، جو نئے سلسلے سے لوگوں کو تباہ کریں گے. تو اب تو فوج کو ساتھ بھی یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ان کو روک کے مقدموں پہ وہاں تک محدود کیا جا رہا ہے، جو ان کے مرضی کے ہوں گے بھیج دیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ پھر چھوٹ جائیں گے. جیسے کہ گورنر کا قاتل ہے، اس کو کوئی پوچھ رہا ہے کس نے چھیڑا ہے، اس کا بلکہ اس کا جج جو ہے وہ بھی وہ ہے جو اس کا منہ چوم رہا ہے، اس کو انہوں نے جج بنا دیا ہے اس وکیل کو. تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر ہم کس بات پہ یہ کہیں کہ ہمیں وہاں سے انصاف بھی ملے گا، ہمارا ملک بچ بھی جائے گا، ہم دہشت گردوں سے بچ بھی جائیں گے؟ یہ تو دہشت گرد کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی بنیاد پہ حکومت چل رہی ہے، اپنی گڈ گورننس کی ہے نہیں. تو میں یہ کروں گا کہ اب آخر میں یہی کہوں گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم صرف رک سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ عوام وہ جس طرح فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور فوج کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور فوج چاہتی ہے کہ پاکستان بچ جائے، تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کو فوج اور عوام ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ حکومت والوں سے آپ کو کوئی کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہوگی. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. ابھی چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ایک مختصر سا وقفہ لیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد.